بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ ان کے دادا نفیل بن عبدالعزیز تھے۔ ان سے قریش اپنے فیصلے کراتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حتمہ بن ہشام بن مغیر تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہشام کی بیٹی اور ابو جہل کی بہن تھی، لیکن راجہ قول یہ ہے کہ وہ ہشام کی بیٹی اور ابو جہل بن ہشام کی چچا زاد تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیویوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی تفصیل اس طرح ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں عثمان بن مظعون کی بہن زینب بنت مظعون سے شادی کی۔ اس کے بطن سے عبداللہ، عبد الرحمن اکبر اور حفصہ پیدا ہوئی۔ انہوں نے ایک عورت ملیکہ بنت جلول سے بھی شادی کی۔ اس کے بطن سے عبید اللہ پیدا ہوئے۔ پھر اسے صلح حدیبیہ کے زمانے میں طلاق دے دی۔ اس سے بعد میں ابو الجہم بن حسیبہ نے شادی کی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت قریبہ بنت ابو امیہ مخزومی سے بھی شادی کی۔ پھر اسے بھی صلح حدیبیہ کے زمانے میں طلاق دے دی۔ ان سے بعد میں عبد الرحمن بن ابو بکر نے شادی کر لی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حکیم بنت حارث بن ہشام سے بھی شادی کی۔ یہ شادی اس وقت ہوئی جب اس کے خاندان اکرمہ بن ابو جہل شام کے علاقے میں شہید ہو گئے۔ ان کے بطن سے فاطمہ پیدا ہوئی۔ آپ نے بھی اسے بھی طلاق دے دی۔ ایک روایت یہ ہے کہ طلاق نہیں دی۔ انہوں نے اوس قبیلے کی ایک عورت جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن ابو القلحہ اور عاتقہ بن زید بن عمرو بن نفیل سے بھی شادی کی۔ عاتقہ سے ان سے پہلے عبداللہ بن ابو بکر کے نکاح میں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انہی کے بطن سے عمر کا بیٹا ایاز پیدا ہوا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو اس خاتون سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کلثوم کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ کلثوم کی عمر اس وقت چھوٹی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نمائندہ مقرر کیا۔ کلثوم نے جواب کہلا بھیجا کہ مجھے شادی کی ضرورت نہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنی تو تعجب سے کہا، کیا تم امیر المومنین کا پیغام مسترد کرتی ہیں؟ کلثوم نے جواب دیا، ہاں، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سخت زندگی بسر کرنے والے ایک شخص ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا تذکرہ عمرو بن عاص سے کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس شادی سے روک دیا اور کہا کہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کلثوم سے نکاح کر لیں۔ اس طرح آپ کی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہو جائے گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز منظور کر لی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کلثوم کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم بطور حق مہر ادا کیے۔ کلثوم کے بطن سے زید اور رقیہ پیدا ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یمنی عورت لوہیہ سے بھی شادی کی۔ اس کے بطن سے عبد الرحمن اصغر یا عبد الرحمن اوسط پیدا ہوئے۔ علامہ وقدی کی رائے کے مطابق یہ عورت آپ کی ولد تھی، بیوی نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اور ولد بھی تھی، اس کا نام فقیہ تھا۔ اس کے بطن سے زینب پیدا ہوئی۔ واقدی کہتے ہیں کہ یہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ آپ کے بیٹیوں کی تعداد 13 تھی۔ ان کے نام یہ تھے: زید اکبر، زید اصغر، عاصم، عبداللہ، عبد الرحمن اکبر، عبد الرحمن اوسط، عبد الرحمن اصغر، عبید اللہ، ایاز، حفصہ، رقیہ، زینب اور فاطمہ۔ اور ان عورتوں کی تعداد جن سے انہوں نے نکاح کیا 13 تھی۔ ان میں وہ سب عورتیں شامل ہیں انہوں نے دور جاہلیت میں شادی کی یا دور اسلام میں۔ اس طرح وہ تمام عورتیں بھی شامل ہیں جنہیں طلاق دی یا جو شہادت کے وقت موجود تھی۔ سیدنا عمر حصول اولاد کے لیے شادی کرتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں،
میں اپنی بیویوں سے جمع اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائے۔ مجھے شہوت رانی کا شوق نہیں ہے۔ حصول اولاد کا مقصد پیش نظر نہ ہو تو مجھے کسی عورت کو دیکھنے کی بھی پرواہ نہیں۔ ایک اور موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں خود کو جماع پر اس لیے مجبور کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ایسے افراد پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں اور اس کا ذکر جمیل کریں۔ والسلام جاری ہے۔